والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک ہے، سارے جہان کو تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا علی شان اور جلیل القدر عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے.
تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی، ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے۔ نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، ہمارا مالک و آقا، ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کہ صحرا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد جب ہو جاتا ہے تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیقی بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، میرے مولا رفیقی بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے، اے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، شاید ہی کوئی مسلمان اس سے آگاہ نہ ہو۔ اللہ کریم نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری، یوں تو علماء نے لکھا ہے کہ 104 کتابیں اتاری، لیکن معروف مشہور کتابیں 4 ہیں۔ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن حکیم۔ ہر مسلمان قرآن کریم سے آگاہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار عظمت والی شان والی آیات اللہ کریم نے نازل فرمائی، مگر یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اس جیسی آیت سارے قرآن کریم میں اللہ کریم نے نہیں اتاری، نہ ہی اس سے پہلے کتابوں کے اندر اس شان کی کوئی آیت نازل ہوئی۔
معروف صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، معروف قاری تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پہلے تو انہوں نے اللہ و رسولہ عالم، اس معاملے میں خدا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پوچھنے پر فرمایا میرے خیال میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو المنذر ان کی کنیت تھی، اے ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی جو کچھ تم نے جواب دیا ہے یہ بالکل درست جواب ہے کہ اللہ کریم نے آیت الکرسی جیسی آیت قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نازل نہیں فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈیوٹی سپرد فرمائی، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں وافر مقدار میں آتی تھی جو محتاجوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ چنانچہ میری ڈیوٹی لگ گئی کہ ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ رات کے ایک وقت میں دیکھتا ہوں کہ ایک اجنبی شخص آیا ہے اور کھجوریں چرا رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تو یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ مجرمانہ حرکتیں ہیں، میں تجھے اللہ کے پیغمبر کے سامنے صبح پیش کروں گا اور جو تو نے جرم کیا اس کی جو سزا ہوگی وہ بھگتنی ہوگی۔ اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا میں بڑا محتاج اور مسکین آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عیالدار ہوں، بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ تو اس نے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس اور اپنی محتاجی کا جو ذکر کیا بڑی لجاجت سے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیا۔ اگلی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ رات جس آدمی کو تو نے قیدی کر لیا تھا، یعنی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بھی اس صورتحال سے آگاہ فرما دیا کہ صدقے کی کھجوریں چرانے کے لیے ایک بدبخت آیا تھا۔ ابو ہریرہ جو محافظ تھے، چوکیدار تھے، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کے سامنے اس نے اتنی لجاجت کی کہ ابو ہریرہ کو ترس آ گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض یا رسول اللہ یہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے اتنی لجاجت منت سماجت کی کہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ کل پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیغمبر کی شان پر قربان جائیں۔ اس نے جھوٹ بولا ہے پھر آئے گا۔ وہی بات ہوئی اگلے روز، سیدنا ابو ہریرہ ڈیوٹی دے رہے تھے، اچانک دیکھا تو وہی آ گیا، کھجوریں چرانے لگا۔ انہوں نے پھر پکڑ لیا اور کہنے تو بڑا جھوٹا آدمی، بدبخت آدمی، کل تیری اس محتاجی کے تذکرے پر میں نے چھوڑ دیا تھا اور تو نے نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، اب پھر آ گیا۔ بڑا رویا وہ، بہت
جو کچھ اس نے کر سکنا تھا کیا. ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملے فرمایا, یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ, کل رات کا جو تمہارا قیدی تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے وہی بات عرض کی, یا رسول اللہ اتنا رویا کہ میں بس تو مجھے ترس آ گیا اور مجھے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چنانچہ اگلے روز بھی آ گیا. انہوں نے پھر فرمایا تو بڑا ہی جھوٹا آدمی ہے, آج تو تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کرنا ہے. اس نے کہا میں ایک وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا, لیکن آج مجھے چھوڑ دیں اور میں تمہیں ایک قیمتی بات بتاتا ہوں, اور وہ یہ کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ گے تمہارے گھر میں کوئی چور کوئی ڈاکو نہیں آئے گا. تو چونکہ مجھے ایک دین کی اہم بات جو ہے اس کی اہمیت میرے دل میں تھی, تو میں نے اس بنا پر اس کو چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا اما انہ کذوب, سن لو وہ بڑا جھوٹا آدمی آئے گا. پھر بات سچی کہی ہے اس نے کہ واقعتاً آیت الکرسی پڑھ کر جو شخص سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک چوکیدار پہرے دار ملائکہ کرام میں اس کے گھر اس کے املاک مقرر کر دیتے ہیں, پھر کوئی بدبخت نہیں آتا. اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر نماز کے بعد الکرسی پڑھ دیتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے راستے میں سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں. آیت الکرسی کا اتنا بڑا مقام ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں قیمتی بات بتاتا ہوں کہ تم اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ لو گے تو کوئی چور بھی نہیں آئے گا, جس طرح میں چوری کرنے آیا ہوں یا کوئی اور شخص بھی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو سچی کہی ہے, لیکن کذوب ہے بڑا جھوٹا آدمی, وہ تھا وہ شیطان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے کے راستے میں سوائے موت کا اور کوئی چیز حائل بھی نہیں. سارے قرآن کریم آپ تلاوت کرتے ہیں, اللہ توفیق دے آپ کو, اور بار بار اس کے اندر غور فکر کر کے تلاوت کرنے کی توفیق دے. آیتیں بے شمار ہیں لیکن آیت الکرسی جیسی کوئی آیت بھی نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وہ جو مردوں کو زندہ فرماتے تھے اس میں الحی القیوم کا لفظ یا حی یا قیوم بول کر مردے کو جس طرح اللہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی اس کو قم باذن اللہ کہتے تھے, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. لیکن یا حی یا قیوم یہ جملہ ضرور بولتے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وزیر تھے, علماء سے آپ نے سنا ہی ہے, اس خطے جہاں جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی اس سے کچھ فاصلے پر ایک خاتون حکمران تھیں جو بعد میں ایمان لائیں اور سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ جب معلوم ہوا کہ وہ کافرہ ہے, سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, میرے مقابلے میں سرکشی نہ دکھانا, مسلمان ہو کر آ جانا.
اب اس نے اپنے کابینہ کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ایک حکمران کو پڑوس کا کوئی حکومت ہے، وہ اس طرح دھمکی آمیز خط انہوں نے لکھا ہے، کیا کریں؟ تو یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں جی حضوری، ان جی حضوری نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا مقابلہ کر کر دیکھ لیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ بڑی دانا تھیں، اور اس کی دانشمندی ہی کی بنا پر اللہ پاک نے بعد میں سلیمان علیہ السلام کی زوجیت ان سے پہنچایا۔ کہنے لگا یہ بات جو تم مجھے تصادم کے راستے پر چلا رہے ہو یہ بات غلط ہے، میں ایک اور تدبیر کرتے ہیں کہ میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات بھیجتی ہوں تو فتن، اگر تو وہ دنیا کا طالب ہوا تو یہ ساری چیزیں قبول کر لے گا، پھر ہمارا مقابلہ کرنا آسان ہوگا، لیکن دنیا کا طلبگار اگر نہیں ہے تو پھر مقابلہ کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینے کے مترادف۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا جو بھی کارندہ آیا، اس نے وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جب پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان چیزوں پر مجھے مت بہلاؤ، بس میں نے جو کہا ہے کہ مسلمان ہو کر آ جاؤ، یہی ہوتی پیغمبرانہ شان علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ جو دوسرے خطے کے اندر ہے اس کا تخت لا سکتے؟ قال عفریت من الجن، جنوں کا ایک جو بڑا دیو تھا، اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ تو اس نے مجلس برخاست کرنے کا ٹائم دیا۔ قرآن بتاتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ علم من الکتاب الحی القیوم تھا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ وزیر، بعض نے آصف بن برقیہ لکھا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کتاب کے علم سے مراد یہ یا حی یا قیوم۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا جو انہوں نے فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہ بھی مجلس برخاست تو خیر دیر بھی ہوتی، اب پلک جھپک نے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ کا تخت پڑا ہوا تھا۔ جب ملکہ کا تخت آ گیا اس کو بھی اندازہ ہوا کہ میں جو کچھ سوچ رہی ہوں، جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ ملکہ آ گئی تو اس نے اپنا تخت دیکھا، وہاں پوچھا کہ آہا کذا عرشک، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو کہنے لگا انہو، یہ تو ویسا ہی لگتا ہے جیسا میرا تخت ہے۔ اور پھر ایک آدھ اور تجربہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو صاحب برملا کہنے اسلم تو مع سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں، خدا کا پیغمبر ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ پوری کہانی سنانا نہیں تھی۔ وہ جو بزرگ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا، ان کے پاس یہی علم تھا الحی القیوم۔ تو اس آیہ کریمہ کو تمام قرآن کریم کی آیات میں ایک رتبہ جو حاصل ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کی آغاز کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، وہ ایسا ہے الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی ایسی زندگی کا مالک ہے کہ ایسی زندگی کا مالک کوئی اور نہیں، وہ دائمی زندگی کا مالک ہے۔ اور قیوم کا مطلب ہے سارے جہان کو تھامنے والا ہے۔ اور یہ جملے جو ہیں یہ علماء کی تصریحات کے مطابق، احادیث طیبہ کے مبارک فیصلوں کے مطابق، یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم ہوا، اور انہی جملوں کی بنا پر آیت الکرسی کو مرتبہ مقام حاصل ہے۔
سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا وہ اسی علم کی بنیاد پر پلک جھپکنے سے پہلے دوسرے ملک سے، یہ بھی نہیں کہ پڑوس، دوسرے ملک سے، دوسری مملکت سے، اب کہہ لیجئے جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ایک مملکت ہے، ایران ایک مملکت ہے، دوسری مملکت سے وہ تخت لا کر پلک جھپکنے سے پہلے ان کے سامنے رکھ دیا. تو اس علم کی بنا پر، اس آیہ کریمہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا جیسا کہ میں نے تفصیل ذکر کر دی. اس آیہ کریمہ کے اندر 10 جملے ہیں. پہلے دعویٰ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یہ دعویٰ ہے. اور الہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، اتنی دفعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. قرآن کریم کے اندر سینکڑوں مقامات میں لفظ الہ آیا ہے. الہ اس ذات کو کہتے ہیں ساری قدرتیں، طاقتیں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، ساری کبریائیاں، ساری شانیں جس میں ہوں اس کو الہ کہتے ہیں. اس لیے پھر اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. نہ آسمان والے الہ ہیں، نہ زمین والے الہ ہیں، نہ فرشتے الہ ہیں، نہ پیغمبر الہ ہیں، نہ ولی الہ ہیں، نہ نبی الہ ہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے. یہ دعویٰ ہے اور اس کے بس دعوے کے ثبوت کے لیے تقریباً 10 دلائل بیان کیے گئے. اور آپ جانتے ہی ہیں، خصوصاً جو یہاں کے باقاعدہ نمازی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ کریم نے اس انداز سے اس کے فیصلے بیان فرمائے ہیں کہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی دلیل بیان کی جاتی ہے. ہر دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. خالق کی کائنات نے اپنی کبریائی، اپنی شان اور اپنے عظمت کو بیان فرمانے کے لیے ایک دعویٰ بیان فرمایا، اللہ لا الہ الا اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. مجھے اکثر و بیشتر یہ ذہن میں ایک چیز آتی رہتی ہے، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ہمارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن لا کے بعد الہ جو لفظ بولتے ہیں اس کا معنی نہیں آتا. اللہ کرے ہمارے مولویوں کو اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ کلمے کا معنی کیا ہے. جب وہ کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، الہ کا معنی سمجھ کر لوگوں کو سمجھا دیں. خدا کی قسم پھر کوئی آدمی بھی زندگی کسی موڑ کے اندر بھی، کسی موڑ پر بھی اس کے عقیدے میں کمزوری نہیں آئے گی. جب کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ گول مول سی بات ہے. لفظ معبود بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور عبادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تو عربی کے جملے کا ترجمہ عربی سے کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر الہ کا لفظ جا بجا آیا ہے. میں تھوڑی سی ایک جھلکی آپ کو دکھا دیتا ہوں. شاید کچھ عرصہ پہلے بھی یوں تو قرآن کریم کے جا بجا یہ لفظ آیا ہے، لیکن ایک جگہ کچھ 4-5 مرتبہ اللہ کریم نے اس لفظ کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے. 20واں پارہ بالکل شروع سے ہے. امن خلق السماوات والارض، یہ سوال ہے. پوچھو ان سے کس نے بنایا آسمان، کس نے بنائی زمینیں،
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. یہ کس نے اتارا؟ آسمان بنانے والا کون؟ زمین بنانے والا کون؟ بارش برسانے والا کون؟ پھر بارش برسا کر زمین کے اندر تازگی پیدا کر کے اس میں ہر قسم کے پھل پھول اور غلے پیدا کرنے والا کون؟ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر تھوڑی سی عقل رکھنے والے انسان اس بات کو سمجھتا ہے. پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے پاس اختیار نہیں تھا کہ تم ایک کومپل بھی زمین سے نکال سکتے. اب تم اس بات کو مانتے ہو. اب فرمایا، پوچھا گیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کارنامے کرنے والی ذات کو الہ کہتے ہیں. آسمان بنانے والا الہ ہے، زمین بنانے والا الہ ہے، بارش برسانے والا الہ ہے، غلے اور پھل پھول نکالنے والا الہ ہے. جب کلمہ پڑھانے والا اس انداز سے کلمہ پڑھائے گا اور سمجھائے گا تو پھر جس نے کلمہ پڑھا ہے پھر ساری زندگی کلمے کے خلاف وہ عقیدہ نہیں رکھے گا. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے یا عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو کلمے کے بول بلوا دیتے ہیں اور اس کو بیچارے کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہو گیا اور پڑھانے والا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. لیکن اس کو بتایا تو جائے یہ میں کیا کچھ پڑھا رہا ہوں اس کو. کلمہ پڑھانے والا اس کو دائرہ اسلام میں لا رہا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا کہ میں دائرہ اسلام میں آ گیا ہوں، لیکن اس کو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اگر وہ سمجھا دے کہ تو نے جب سے لفظ الہ بولا ہے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں اور الہ کا یہ معنی ہے تو پھر اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اب اگلی آیت، یہ چند آیتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. امن جعل الارض قرارا، ان سے پوچھئے کس نے زمین کو قرار بخشا، سکون دیا، حرکت نہیں کرتی. وجعل خلالها انہارا، کس نے زمین کے دامن کے اندر دریا بہائے، نہریں چلائیں. وجعل لها رواسیا، زمین کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ کس نے رکھے. وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندر چلائے، دریا چلائے، دونوں کے درمیان پردے ڈال دیے. ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا دریا ادھر سے آ رہا ہے، آپس میں ملتے نہیں، درمیان میں نشانی نظر آ رہی ہے. اللہ پھر پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ان سے پوچھو کوئی اور الہ ہو سکتا ہے جو یہ کام کر سکے. اب یہ چیزیں جو ہیں ہم تلاوت کر کے جاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہم کہ بار بار لفظ الہ بولا ہے اور پھر اس کو سوالیہ انداز سے پوچھا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اور الہ ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ آگے دیکھیے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا کون ہے کسی مجبور کی فریاد کو قبول کرنے والا جب وہ فریاد کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبت کو ہٹانے والا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم میں سے اگلوں کو ہٹا کر دوسروں کو ان کی جگہ پر بٹھانے والا کون. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے یہ کام کرنے والا. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا کون ہے تمہیں خشکی کے اندھیروں میں، دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا کون. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سے مانگتے ہو تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے بارش برسانے سے پہلے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے جو یہ کام کر سکے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بھلا کون ہے جو پہلی بار
پیدا کرتا ہے کسی بھی چیز کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقكُّم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہاری روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ یہ میں نے ایک نمونہ دکھایا قرآن کریم سے، یہ جا بجا لفظ الہ آتا ہے اور سوالیہ انداز میں آتا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے اور یہی وہ جملے ہیں جن کی بنا پر آیت الکرسی کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ آیت الکرسی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے باہر سے اندر گھر کی طرف جب جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے جانے سے پہلے شیطان اس مکان کو خالی کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اس آیہ کریمہ کے ساتھ اس طرح وابستہ رہیں کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ یہ جو مقام بیان ہوا ہے اس کا، اور جیسا میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا کہ معمولی بات نہیں ہے، اس شان کی آیت پورے قرآن کریم میں نہیں، اس شان کی آیت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ کسی آسمانی کتاب کے اندر اللہ نے اس شان کی آیت نازل نہیں فرمائی جو اس آیت کے اس مقام میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس واسطے میں سب دوست درخواست میں یاد تو سب کو ہوگی، یاد ہے سب کو؟ اکثر ہاتھ کھڑے کریں، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کے مطابق ہی زندہ رکھے، اس کے مطابق ہی عقیدہ قائم کرنے کی توفیق دے، اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اس عقیدے کے ساتھ جب اس کے ساتھ رکھیں گے تو پھر وہی اللہ اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا جو احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں داخلے کے راستے میں سوائے اس کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، یعنی موت حائل ہے، مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھا جنت میں چل جائے۔ یہ معمولی بات ہے، لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے عقیدے کے مطابق ہی ہمیں رکھے، جو کچھ اس کے اندر عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ جس کی یہ شان بیان ہوئی ہے، اس کے 10 جملے ہیں، ان میں نماز کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج اور قربانی کا کوئی ذکر نہیں، اس میں ذکر صرف عقیدے کا ہے۔ مثال کے طور پر الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ وہ دلائل ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ساری کائنات کا روبرو جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو پیٹھ کے پیچھے اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، ساری دنیا کے اگلے پچھلے نبی ولی جن انسان فرشتے مل کر بھی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا باذن، جتنی وہ اجازت دیتا ہے اتنی معلومات ہو جاتی ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ روبرو ہے ساری کائنات کے سامنے، جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے صرف وہی جانتا ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ساری دنیا کے اگلے پچھلے مل کر بھی اللہ کے علم میں سے ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا ہی کر سکتے جتنا وہ چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی سے مراد اقتدار ہے،
اس کا اقتدار آسمان و زمین سب پر محیط ہے. آسمانوں میں بھی اسی کا اختیار ہے، زمین میں بھی اسی کا اختیار ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین اور اس پوری کائنات کے سنبھالنے پر اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علیم الشان ہے، عظیم الشان ہے. یہ مختصر جملے ہیں. اس آیت کریمہ کے ان 10 جملوں پر 10 تقریریں ہو سکتی ہیں. اگرچہ اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ حضرات ان کے سامنے قرآن کریم کا اصل رنگ رکھوں. اور آیت الکرسی ایک بڑی اہم آیت ہے. میں نے دل میں سوچا کہ اس سے آغاز کیا جائے، اور الحمدللہ تھوڑا سا جھلکی میں نے آپ کو دکھائی ہے، تھوڑی سی جھلکی ہے. اور جو اللہ لا الہ لا الہ، الہ کا جو لفظ ہے اس کے حوالے سے 20ویں پارے کی جو پہلی آیات ہیں، پہلے صفحے کی آیات ہیں، وہ میں تھوڑی سی اس کا نمونہ دکھا دیا کہ لفظ الہ جو ہے قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے اور کس پس منظر میں آتا ہے. لفظ الہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جب انسان غور کرتا ہے اس پر تو پھر اس کا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اس کی سوچ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. پہلے کیا تھا اور اب کیا بن گیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی اپنی کتاب سے ایسی سچی وابستگی نصیب فرمائے کہ قرآن کریم کا ہر جملہ، ہر آیت، ہر مسئلہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اس طرح بیٹھ جائے کہ آپ کو دین ایمان کا حصہ بن جائے. نہ صرف اپنے عقیدے ٹھیک کریں، دوسروں کی ہدایت کے لیے آپ سوچنا شروع کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ بے چین ہو کر نہ صرف اپنے گھر میں اپنے متعلقین، اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں یاروں کو سمجھائیں گے، بلکہ ساری زندگی اس کے مطابق عقیدہ رکھیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر میں جو کچھ بول رہا ہوں اس سے کہیں آپ زیادہ جانتے ہیں. مسلمان کہلانے والا ہے، مسلمان کی اولاد کہلاتا ہے، مسلمان خاندان کا فرد شمار ہوتا ہے، لیکن اس کو اسلام کا پتہ نہیں. لفظ اسلام، صرف یہ لفظ اسلام زبان پر آتا ہے، اسلام کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں. یہ جو کچھ اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا، یہ اسلام کی عظیم الشان صورت ہے، یعنی اس کی شکل ہے. اسلام کا جو مطمع نظر ہے، جو اصول بیان کیا گیا، اس کی ایک عجیب شکل اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے. جب آپ کو لفظ الہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا نا تو اسلام کی ساری حقیقت آپ کے دماغ میں آ جائے گی. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ ولی الہ ہے، نہ جن انسان ہے، نہ فرشتہ الہ ہے، نہ آسمان والا الہ ہے، نہ زمین والا الہ، اللہ ہی الہ ہے. تو پھر انسان کی سوچ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس عقیدے کو نہ صرف اپنانا ہے بلکہ اپنے گھر والے، اپنے متعلقین تک بھی یہ بات پہنچانی ہے. اور اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ زندہ رہیں، اسی جذبے کے لیے کام کرتے رہیں. مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے.
مدنی زندگی میں 10 سال تھے. آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے. اس میں زیادہ تر مکی زندگی والا ہے. یہ بھی یہ نشین فرما لیں کہ مکی زندگی میں عقیدہ ہی عقیدہ تھا. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ہی بیان فرمایا. وہاں کوئی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزے کا حکم نازل ہوا تھا، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ کی فرضیت آئی تھی، نہ زکوٰۃ ادا فرمائی. جو کچھ بھی تھا عقیدہ ہی تھا. عقیدہ ہی کی خاطر رسول اللہ نے ماریں کھائیں اور عقیدہ ہی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. حضور نکلتے گئے مکہ معظمہ سے، پھر دوسرے ہی سال پھر عملی زندگی شروع ہو گئی. ایک تو جہاد والا عمل شروع ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مظلومیت کی زندگی گزاری، ماریں ہی کھائی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھایا. مدنی زندگی میں حکم دے دی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی اب جن کے ساتھ قتال کیا گیا ہے کہ یہ مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، واللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اور مدنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، آپ جانتے ہیں اچھی طرح. لیکن دوسرے ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے. اور کس طرح آئے؟ اللہ اکبر، انسان حیران رہتا ہے. 313 ہیں مخلص مسلمان پیغمبر کے ساتھ، 313، اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈنڈے بھی نہیں، صرف 8 تلواریں ہیں. کبھی کبھی تنہائیوں میں آپ بیٹھ کر سوچتے ضرور ہوں گے کہ ہمارے نبی کی زندگی کس انداز سے گزری. میں ایک درخواست کروں گا، ہو سکتا ہے آپ آج کل بھی عمرے پر جا رہے ہوں، جائیں، خدا بار بار توفیق نصیب فرمائے، حج کرنے جائیں. آپ بدر میں ضرور جائیں، وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں اللہ کی توفیق سے، سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے، میں کئی بار گیا ہوں. اور وہ 14 صحابہ کرام جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو باقاعدہ ایک دیوار پر ایک بڑا تختہ سا بنا کر لکھ کر وہاں عرب مسلمانوں نے اس کو لگا رکھا ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے؟ 313. ذہن میں حاضر رکھے ذرا. اور ان کے پاس ہتھیار کتنے تھے؟ صرف 8 تلواریں، کوئی ڈنڈا بھی نہیں تھا. ایک جذبہ تھا، ایمانی طاقت تھی، اور خدا کے پیغمبر تھے. اب جب وہاں جائیں گے تو ایک مسجد ملے گی، مسجد عریش. اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا. اسی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھیں. اس قدر لجاجت کے ساتھ پیغمبر دعا مانگی کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں التجا فرمائی، یا اللہ یہ چند نفوس ہیں اہل ایمان، تیری ذات پر، تیری وحدانیت پر ایمان لانے والے میرے ساتھ آئی ہیں. آج اگر یہ مٹ گئے تو آئندہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اے اللہ تو مدد فرما. پھر ہوا کیا؟ معرکہ شروع ہوا. معرکے والے دوسری طرف کون لوگ تھے؟ ابو جہل کی پارٹی مکہ سے آئے تھے، بڑے تمتراک کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، 1000 کا لشکر لے کر. ادھر 313 نبی کے ساتھ، اس کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، اور لشکر کے ساتھ ہر فرد کے پاس ہتھیار ہے. اس زمانے کے حساب سے جتنے ہتھیار تھے وہ سب ان کے پاس تھے. اور اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ آج ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے 3 دن جشن منانا ہے. ساتھ کچھ جانور بھی لائے، ذبح کریں گے، کھائیں گے، جشن منائیں گے، گانے بجانے والی میں لائے. ہوا کیا پھر؟ جب معرکہ شروع ہوا تو کچھ ہی وقفے کے بعد دنیا نے دیکھا، دنیا مانے گی اور مان رہی ہے، قیامت تک مانے گی. اللہ اکبر. 70 کو مسلمانوں نے جہنم رسید کر دیا.
اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. ایک مسلمان گرفتار نہیں ہوا، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. 313 میں سے ان کا نام وہاں مکتوب ہے. ابو جہل بھی مارا گیا، اس کی پارٹی کے دوسرے بہت سے لوگ مارے گئے. 70 کے 70 سب ہلاک ہو گئے اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. دنیا آج تک ریسرچ کر رہی ہے. یورپ والے، آپ نے کتابوں میں ان کے رسائل جراد میں پڑھا ہوگا، وہ کیا چیز تھی محمد کے ساتھ پاس، کیا چیز تھی کہ انہوں نے اپنے اتنے بڑے طاقتور مخالف کو جہنم رسید کر دیا. اور یہ بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. وہی بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ معظمہ سے اپنی پارٹی کو لے کر آیا تھا. اللہ کے پیغمبر کو یہ وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ آج اس کا سر کٹنا ہے. عبداللہ بن مسعود کو بھیجا گیا، وہ جا کر دیکھا کہ پڑا ہوا تھا مردود، آخری سانسیں چل رہی تھیں. یہ جاتے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کہنے لگے چرواہے کے بچے. مرتے وقت بھی غرور و تکبر اس کے اندر موجود ہے. چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کا سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، سرداری کا خمار بھی نہیں اترا. پھر پوچھا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ ابن مسعود نے فرمایا خدا نے اپنے پیغمبر کو، اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا، تجھے اور تیری پارٹی کو ذلیل و خوار کیا. تم کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اپنے نبی کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ تیری گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جانی. یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں. اور گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچائے گی. حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. یہ ایک فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، اس کا کفر کم تھا. اس امت کا جو فرعون ابو جہل تھا، اس کا کفر زیادہ تھا، کیونکہ اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا. آپ کے علم میں ہے، سورہ یونس کی تلاوت کریں گے، اس کے اندر آمنتو، یہ فرعون کے الفاظ، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو اللہ نے پھر اس کی ایمان کو قبول نہیں فرمایا. الآن اب مسلمان ہوتا ہے، اس سے پہلے تو فساد کرتا رہا، اب تیرے ایمان قبول نہیں. البتہ فالیوم ننجیک ببدنک، تیری لاش کو ہم آج سلامت رکھیں گے، لاش نہیں گمنے دیں گے. لتکون لمن خلفک، آیا تاکہ آنے والے قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے تو عبرت کا سامان بن جائے. اور ایسا ہی ہو، آج بھی فرعون کی لاش وہاں پڑی. لیکن ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس امت کا نبی بھی سب سے نبیوں سے بڑا، یہ امت بھی ساری دنیا کی امتوں سے بڑی، لیکن اس امت کا جو فرعون تھا کافر، وہ ساری دنیا کافروں سے بڑا. یہ ہے وہ کلمہ، یہ ہے وہ توحید. اس کی بنیاد پر پھر بدر کا معرکہ ہوا. پھر آپ جانتے ہیں اگلے ہی سال احد کا معرکہ ہوا. اس کے اندر مسلمانوں کو نقصان ضرور اٹھانا پڑا، لیکن بہرحال مسلمانوں کے ایمان کی پختگی بڑھتی چلی گئی. پھر اس کے بعد اور معرکے ہوتے رہے. 29 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام اس سے کہیں زیادہ. میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، زکوٰۃ مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، حج کی فرضیت مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. دیگر سارے معاملات مکی زندگی میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. وہاں صرف عقیدہ ہی عقیدہ تھا. 13 سال تک پیغمبر نے عقیدے پر محنت فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا. 10 سال مدنی زندگی کے اندر احکام بھی آئے، اور احکام کے تشریحات تفصیلات بھی آتی رہیں. وہ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، یا وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہاں بھی سنیں گے. احکام مدنی زندگی میں آئے، مکی زندگی میں نہیں آئے. مکی زندگی پیغمبر کی زیادہ لمبی زندگی ہے دین کے لحاظ سے، لیکن اس کے اندر صرف عقیدے کا بیان. معلوم یہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ بنیاد ہے سارے دین کی. عقیدے کے بغیر دین نہیں، عقیدے کے بغیر اسلام نہیں. اگر کسی شخص کا عقیدہ گول مول ہے، متزلزل ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ نام نہاد ہے. اس لیے میں
اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ حضرات کو بار بار زور دے کر کہتا ہوں، عقیدے پر محنت کریں۔ میں جب تک زندہ ہوں مجھ سے پوچھیں، عقیدے کا معاملہ ہے مجھ سے پوچھیں، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ عقیدے کا مسئلہ بیان کرتا رہوں گا، اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیان کروں گا، میرے اپنے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور آپ حضرات کے عقیدے ٹھیک ہو گئے تو میں سمجھوں گا خدا کے ہاں میں بھی سرخرو ہو کر جاؤں گا کہ اپنی ذمہ داری پوری کر گیا۔ لیکن آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی بڑی شاندار ہوگی، خدا کے سامنے جائیں گے تو شاندار طریقے سے جائیں گے، لیکن گول مول عقیدہ کچھ پتہ نہیں۔ مسلمان ہیں تو مسلمانی کا کیا معنی ہے، اسلام کا کیا معنی ہے، یہ گول مول عقیدہ نہیں، صاف صاف لفظوں کے اندر عقیدہ صاف ہونا چاہیے کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی ساری مجبوریاں مشکلیں ہٹانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس انداز سے جب اپنا عقیدہ رکھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے، زکاتیں بھی، اور حج اور ساری جتنی بھی قربانیاں ہیں قبول ہوتے جائیں گی۔ لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، بنیاد ٹھیک نہیں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی کے پاس پہاڑوں جیسے نیک اعمال ہیں، پہاڑوں جتنے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی۔ میری درخواست ہے قرآن کریم کے ترجمہ ضرور دیکھا کریں، کسی بھی معتبر عالم کا ترجمہ ساتھ ساتھ۔ مثال کے طور پر روزانہ اگر آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں، آپ پون پارہ بھی نہ پڑھیں، آدھا بھی نہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، ایک پاؤ تلاوت کرو، ایک پاؤ میں ترجمہ ساتھ۔ نہ بات میں سمجھ میں آئے تو کسی عالم جس پر اعتماد کرتے ہیں اس سے پوچھیں کہ یہ لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں یہاں جب تک موجود ہوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کی تلاوت بھی اللہ کے ہاں تلاوت ہوگی، اور پھر عقیدہ آپ کا صاف درست ہوگا، تو اب ضمیر آپ کا مطمئن ہوگا، آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے، اپنے متعلقین کی اصلاح کریں گے، اور خدا کے سامنے جب جائیں گے سرخرو ہو کر جائیں گے۔ جانا ہم سب نے ہے، یہ سن لے اسی طرح ہم نے سب نے جانا ہے، لیکن پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ جس سفر پر کسی نے جانا ہو تو سفر کے لوگ تیاری کرتے ہیں، یہ سب سے مشکل سفر ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے میرے دوستو، لیکن قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگی۔ جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کے عقیدہ اور ایمان کی پوری اصلاح فرمائیں گے، اور پھر آپ دنیا کی زندگی کے اندر پرسکون زندگی گزاریں گے، اور خدا کے سامنے جائیں گے سرخرو ہو کر جائیں گے۔ میری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ میں نے آج کی اس گفتگو کے اندر تھوڑی سی تمہیدی بات کی ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے کی ہے جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ شان والی آیت ہے۔ سب سے بڑی شان والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کریں، اپنے خواتین کو یاد کریں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب گھر سے اب مثلا ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر جب جائیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے گھر جب آپ داخل ہوں گے تو پھر آپ کے گھر سے اللہ تعالی شیطان کو اجاڑ دیں گے، آپ کا گھر شیطان سے پاک ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان سا کام ہے، نمازوں کی قبولیت۔ نمازی انسان جب خدا کے سامنے جنت میں جائے گا حضور کے فرمان کے مطابق کہ موت کے سوا کوئی چیز جو ہے راستے میں حائل نہیں، آیت الکرسی پڑھ لینے والا، لیکن آیت الکرسی کو اسی انداز سے پڑھیں، آیت الکرسی جیسے ہے اسی عقیدے کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔